کہ سننے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے یا بنائی گئی ہوگی۔ البتہ یہ بات پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ کم و بیش 44,000 یعنی 44,000 یا اس سے زیادہ، کیونکہ ہند، نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی جو جامعۃ المدینہ ہے وہاں بھی طلبہ اور اساتذہ کرام میں یہ بیان دکھانے کی ترکیب کی گئی ہے، کیونکہ مدنی چینل پر یہ براہ راست ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر مکمل حاضری کی صورت بنے اور طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر کی اگر مکمل حاضری کا حسن ظن قائم کیا جائے تو یہ کم و بیش 46 یا 47 ہزار سے زیادہ طلبہ کرام، طالبات، اساتذہ کرام، ناظمین اور پڑھانے والیاں جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، ان سب کی ملا کر تعداد مور اور لیس کم و بیش 47,000 سے کم و زیادہ یہ بیان کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک اچھا اور بہت ہی اچھا فگر ہے، بہت اچھی تعداد ہے کہ ایک جگہ پر اگر اتنے زیادہ دین اسلام کے سیکھنے والے، سکھانے والے اور اس مدنی مقصد کے تحت اگر جمع ہوں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اپنے مقصد میں سنجیدہ بھی ہوں اور سنجیدگی کے ساتھ اس مقصد کو پانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں اور اس معاملے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوں اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہوں، علم دین حاصل کرنے کی جو روح ہے اس کو پانے میں کامیاب ہوتے ہوں، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد یعنی درس نظامی پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں اور دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات بن کر ملک و بیرون ملک اگر اپنے اپنے حصے کے مدنی کام کرنے میں مصروف عمل ہو جائیں تو آپ بتائیے کہ اسلام اور دین کی خدمت کا وہ کام اور وہ منظر نظر آئے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل ٹھنڈے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے حافظے اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے، آپ 7 8 سالوں کے لیے، 10 سالوں کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، 4 5 سالوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، بعض ممالک چھوڑ کر آتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو آپ کے اس عمل پر اجر عطا فرمائے، آپ کے قدم جمائے، آپ کا سینہ کشادہ فرمائے، تفقہ فی الدین جیسی عظیم نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائے، زوال نعمت سے بچائے۔ یہ دعائیں مجھ گناہگار بدکار کے حق میں آپ سب کے صدقے قبول فرمائے اور ہم سب مل کر اسلام اور دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں کہ علماء وارث انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کریم اس حدیث پاک کا ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے کہ علماء یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ علم عمل کا ایک پیکر بن کر جب ایک عالم دین معاشرے میں آ کر اپنے فیضان کو عام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کتنوں کو ہدایت دے دے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات پیش نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ اس وقت جس گھڑی ہم یہ جامعۃ المدینہ میں مجھے بیان کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو یہ بیان ہزاروں ان اسلامی بہنوں میں سنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ میں ہاتھوں ہاتھ لگے ہاتھوں آپ سب کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر وہ مدنی چینل پر دیکھ یا سن رہے ہیں، کہ انہوں نے آپ کے لیے جامعۃ المدینہ کا انتخاب کیا، آپ کے لیے دنیا کی تعلیم کے پیچھے آپ کو دوڑانے کے بجائے
آپ کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا انتخاب کیا، اللہ کریم ان کو اس عمل کا اجر دے، آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، ماں باپ کے دل کا سکون بنے آپ، اور والدین کی وہ عزت و احترام کریں کہ آس پاس کے والدین اگر آپ کے بارے میں جانیں یا پہچانیں تو ان کی تمنا ہو کہ اگر عالم بن کر بیٹا اتنا فرما بردار بن جاتا ہے تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم نہ بناؤں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے علم اور عمل پر ہم جب کلام کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، روزے رکھنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت 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 ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں والدین نظر انداز نہیں کیے جائیں گے، ماں باپ نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ ماں باپ کی اپنی اہمیت ہے۔ حضرت محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام ہیں، تابعی بزرگ ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، آپ جب اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے تو یوں بیٹھتے جیسے کہ ڈرا ہوا مجرم بیٹھا کرتا ہے، بالکل قدموں میں سمٹ کر بیٹھا کرتے تھے اپنی ماں کے قدموں میں۔ آپ کو دیکھ کر کوئی جان نہ سکتا کہ یہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، کیونکہ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بھولیں گے، اپنے والدین کی خدمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا، اس میں بہت بڑا حصہ اپنی ماں کی فرما برداری اور اپنی ماں کی خدمت ہے۔ کیسے بھول سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں اتنے خوبصورت ناموں سے یاد کیا، ان کا اتنا پیارا ذکر کیا، اس میں ماں کی خدمت ہے۔ کیسے بھول سکتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بے حد محبت اور بے حد تعظیم کیا کرتے تھے؟ کیسے بھول سکتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے؟ کیسے بھول سکتے ہیں؟ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے فقہاء اپنی ماں، اپنے والد کے آگے بالکل سر جھکا کر، نظریں جھکا کر بیٹھا کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ میں سے کئی مدنی منع ہیں اس وقت، آپ اور کئی آپ دور حدیث شریف پہ کر رہے ہوں گے، کوئی سابیہ میں ہوگا، کوئی سادسہ میں ہوگا، آپ بڑے استاد بھی بن گئے ہوں۔ ماں ماں ہوتی ہے، والد والد ہوتے ہیں۔ ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کا احترام شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق کر کے ہم نہ صرف دنیا میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی مقام و مرتبہ ملے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ سمجھیے کہ پہلا سبق آج کے اس تربیتی اجتماع کا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرے، اتنا ادب کرے کہ آپ اس بات سے مشہور ہو جائیں۔ کون وہ کون؟ وہ نہیں جو اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتا ہے، اچھا وہ آپ کی پہچان آپ کے والدین کا ادب بن جائے، آپ کی پہچان آپ کے والدین کا احترام بن جائے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کا کسی غیر کے آگے ذکر کریں تو وہ لگے کہ آپ کے بدن میں خشوع پیدا ہو رہا ہے، آپ کے بدن میں ایک تواضع پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی زبان سے اپنی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی زبان سے اپنے والد کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ جو آپ کے وجود کا سبب ہے، وہ جو آپ کے جامعۃ المدینہ میں آنے کا سبب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم تو بڑی زبردستی اور ذہن بنا کر آئے اپنے ماں باپ کا، اگرچہ آپ ذہن بنا کر آئے، اجازت تو دے دی نا، اجازت تو دے دی۔ یعنی اگر ہم حدیثوں کا مجموعہ اگر جمع کرے ماں باپ کے آداب پر، ان کے احترام پر، کہ کوئی جہاد کے لیے آئے اور پتہ چلے کہ ماں کو رلا کر آیا تو آقا اسے بھی واپس لوٹا دے، کوئی ہجرت کے لیے آئے پتہ چلے ماں راضی نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی واپس لوٹا دے۔ اگر قرآن کریم کی آیات کریمہ کا اس نے فیض حاصل کیا ہے، حدیث پاک اگر اس سے کوئی فیضان ملا ہے، تو کیا حدیث پاک میں والدین کا باب نہ ہے؟ نہیں ہے؟ کیا سلوک کا باب نہیں ہے؟ شفقت و محبت و رحمت کا باب نہیں ہے؟ یقیناً جو قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، کیا اس نے نہ پڑھا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے؟ اس نے نہ پڑھا خالہ کیا ہے؟ اس نے نہ پڑھا بڑا بھائی کون ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، اس سے سلوک کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، خاندان کیا ہوتا ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیا اس نے نہ پڑھا؟ اگر اس نے نہ پڑھا تو پھر وہ آگے جا کر اس معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گا؟ ممبر و محراب کو سنبھالے گا
اور جب اس کے سامنے اس کے مقتدی ہوں گے، اس کے سامنے اس کے سننے والے ہوں گے، تو ان سننے والوں کو وہ اس کے دلوں میں ماں باپ کی محبت کیسے پیدا کرے گا کہ جب وہ خود بذات خود اپنے ماں باپ کا اگر اللہ نہ کرے نافرمان ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ کی تحریر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جہاں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، وہیں اس کو راضی کرنا بھی واجب ہے۔ وہ عمل کرے جس سے وہ راضی رہے، خوش رہے۔ جو کچھ ہوگا وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روشنی میں ہوگا۔ اور یہ بات ایک علم دین حاصل کرنے والے کو کوئی زیادہ وضاحت سے سمجھانے کی چندہ یہاں حاجت نہیں ہے، مگر آج آپ یہ نیت کر لیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک تعداد ہے جو شاید دورہ حدیث شریف کر رہی ہے، اور دورہ حدیث شریف سے پہلے غالباً یہ آپ کا آخری تربیتی اجتماع ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آج جو آپ ایک عالم کی سند حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں کی دن رات کی دعائیں ہوں، آپ کے والد صاحب کی دن رات کی محنتیں ہوں، کوششیں ہوں۔ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی فراغت کے بعد جتنی خوشی آپ کی دعوت اسلامی کو، ان کے ذمہ داران کو اور آپ کے امیر اہل سنت کو ہوگی، یقیناً ہوگی، امید یہی کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے والدین کی خوشی کسی سے کم نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے شاید سب سے زیادہ خوش وہ ہوں، آپ کی امیدیں ان سے آپ سے ان کو امیدیں وابستہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کی تمنا کرتے ہوں کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، ان کی اطاعت گزاری ہمارا مقدر کرے، اور ان کو راضی رکھنا اللہ تعالی ہمارا مقدر کرے۔ ہو سکے تو روزانہ، ہفتے میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جیسی آپ کی سچویشن، ضرور اپنے ماں باپ سے رابطہ کیا کریں، بات چیت کیا کریں، سلام دعا کیا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، ان سے معافی مانگا کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ معاشرتی زندگی کا یہ اہم ترین پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم درس نظامی کر رہے ہیں اور درس نظامی کریں گے تو ہم سے خود ایک معاشرہ توقع رکھتا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ ہماری اصلاح کریں گے، یہ ہمیں نیک بنائیں گے، ہمیں علم دین پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم درس نظامی کر کیوں رہے ہیں؟ بہترین ذریعہ ہے اصلاح امت کا، درس نظامی کرنا بہترین ذریعہ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، بہترین انداز ہے، کیونکہ آپ یعنی جو عالم دین بنتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرتا ہے، واقعتاً اس کی بات میں ایک پختگی ہوتی ہے۔ وہ دیکھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا کوئی عالم تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن موضوعات پر اپنی امت کی اصلاح فرمائی ہے، ان موضوع کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس میں سے میں نے جو آج آپ کا جو آج اس تربیتی اجتماع کے لیے موضوع، وہ معاشرتی موضوع ہے، سوشل ٹاپک ہے، کیونکہ لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا انداز سکھانا بے حد ضروری ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں محبتیں کم ہیں، پیار کم ہے، اتفاق کم ہے، امن کا فقدان ہے، اور آپ ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ضروری نہیں کہ ہر کوئی مبلغ بنا ہوا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب تک مائک نہ ملے اور سامنے ہزاروں اسلامی بھائی سننے دیکھنے والے نہ ہوں اس وقت تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح ایک فرد کی بھی کی جا سکتی ہے، نیکی کی دعوت ایک شخص کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آیا ہمارے ذہن کے اندر نیکی کی دعوت دینے کے کون کون سے مضامین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے میں خود اپنی اصلاح کروں گا، اس کے بعد میں اپنی اس اصلاح کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایک پرابلم جو ہے، وہ پرابلم ہے محبت، پیار اور اتفاق کا نہ ہونا۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اگر میں کہوں کہ گھر گھر الا ماشاءاللہ اس پہ مبتلا ہے، محلہ محلہ اس پہ مبتلا ہے، علاقہ علاقہ اس پہ مبتلا ہے، ملک ملک اس پہ مبتلا ہے، ریاستوں کی ریاستیں اس پہ مبتلا ہے،
آپ کے مسجد کے اندر آنے والے مقتدیوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا ہوگی. جس مارکیٹ میں آپ کی مسجد ہوگی یا جہاں آپ کو دین کا کام، نیکی کی دعوت کا کام کر رہے ہوگے، کسی ملک میں کر رہے ہوگے، وہاں آپ کو بہت بڑا جو ایشو ملے گا وہ ملے گا اس معاشرے میں امن، پیار اور محبت کا نہ ہونا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ جس کی طرف میں آج آپ کی بھی توجہ مبذول کراؤں گا، تاکہ اگر یہ عادت آپ میں اور مجھ میں ہو تو اس سے بھی ہم خلاصی پائے، اور یہی عادت جہاں جہاں پائیں وہاں اس پر بیان کریں آپ. اور وہ ہے غصے کی عادت. غصہ، غضب. یہاں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بیان کروں گا میں. وصیت یہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اوفني قال لا يغضب فردد مرارا قال لا يغضب رواہ البخاری. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس سے عرض کی: مجھے وصیت فرمائیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غصہ مت کرو. اس نے کئی بار یہی سوال دہرایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا: غصہ مت کیا کرو. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ خطابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: لا یغضب کے معنی ہے غصے کے اسباب سے بچ، اور غصے کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے اسے اپنے اوپر عارض مت کر. یہاں پر نفس غصہ سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو طبعی چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہ چیز یعنی غصہ تو آتا ہی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں جو شخص بارگاہ رسالت میں نصیحت کا طالب ہوا تھا، جس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے، شاید ان کا مزاج بہت تیز اور طبیعت پہ غصہ زیادہ تھا، تو مبلغ اعظم مدبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اب یہ دیکھیں یہ ایک مدنی پھول ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے ہمارے علماء نے بیان کیا اس حدیث کی شرح میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اے مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی، مبلغ اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری ادا کو بھی یاد کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر ایک کو اس کی طبیعت کے مطابق حکم ارشاد فرماتے ہیں. اسی لیے آپ نے انہیں غصہ ترک کرنے کی وصیت فرمائی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوب بات ہے، اور یہ نیکی کی دعوت دینے کا بہترین اصول ہے. اساتذہ کرام کے لیے بہترین اصول ہے. آپ کے سامنے طلبہ کرام مختلف سوچ، مختلف ذہنیت، مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ایک ہی انداز کی نصیحت کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ڈاکٹر طبیب کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں نا بھائی، ایک شخص پیٹ کا درد لے کر طبیب کے پاس آتا ہے تو طبیب خالی اس کا پیٹ پر ہاتھ دیکھ کر اس کو ایک ہی دوائی نہیں دے دیتا. بھائی کسی کے پیٹ میں درد کسی کی گیس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، کسی کے پیٹ میں درد بدہضمی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا،
کسی کے پیٹ میں درد کچھ خدا نہ خدا آنتوں کے درد کی وجہ سے ہوگا, معدے میں کسی وجہ سے ہو رہا ہوگا, کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کوئی خدا نہ خدا کوئی فوڈ پوائزن کی وجہ سے ہو رہا ہوگا. تو ڈاکٹر پہلے طبیب چیک کرتا ہے, نفس چیک کرتا ہے, اس کا پراپر چیک اپ کرتا ہے. چیک اپ کرنے کے بعد یہ ڈائیگنوز کرتا ہے کہ اس درد کی وجہ کیا ہے. درد کی وجہ کے مطابق وہ پھر دوا دے گا. سر کا درد الگ ہے, الگ الگ وجوہات سے سر کا درد ہوتا ہے, الگ الگ وجوہات سے کمر کا درد ہوتا ہے, الگ الگ وجوہات سے پیٹ کا درد ہوتا ہے, الگ الگ وجوہات سے مختلف درد ہوتے ہیں. مگر ایک طبیب حاذق ہر ایک کو ایک ہی جیسی دوائی نہیں دیتا. جب تک اس کے درد کو پراپر دیکھتا ہے, اس کی پراپر تشخیص کرتا ہے, اس کی پوری علامتیں دیکھتا ہے, اس کے بعد اس کو دوائی دیتا ہے. ایک اچھا استاذ ہر طالب علم کے ساتھ اس انداز پر اگر وہ اپنا انداز اختیار کرے گا اور اس کو اس کی طبیعت کے مطابق وصیت کرے گا, طبیعت کے مطابق نصیحت کرے گا, وہ طالب علم انشاءاللہ اس کی وصیت اس کی نصیحت سے بہترین فائدہ اٹھائے گا. ہر ایک کو ہر ایک کی طرح سے چلانا یہ عموماً دانشمندی نہیں ہوا کرتی. اور پھر کیا ہمیشہ نرمی سے جائے. جب بھی آپ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی مجھے امیر سنت ایک مدنی پھول بڑا خوبصورت لگا ہے. یہ تو آپ کے ادائیں اور آپ کے کلام کی تو کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کامل محبت عطا فرمائے. ایک مرتبہ ہم ایک مدنی مشورے میں تھے. اس مدنی مشورے میں آپ نے ایک مدنی پھول دیا تھا. آپ نے فرمایا خاص طور پر اساتذہ کرام, بڑے طلبہ کرام, والدین, معلمات, باجی, مفتشین, ناظمین, ان سب کے لیے, بالخصوص ان کے لیے یہ مدنی پھول ہے. بالعموم ہم سب کے لیے, دعوت اسلامی کے نگران, ذمہ داران, دیگر عاشقان رسول. آپ فرماتے ہیں حوصلہ افزائی اصلاح کو آسان کر دیتی ہے. لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں تو. حوصلہ افزائی یہ اصلاح کو آسان کر دیتی ہے. جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے نا, تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد اب اس کی اصلاح کرنے کی راہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے دل میں آپ کے لیے ایک مقام بنتا ہے. ورنہ بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی نام کی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی. ان کو صرف سامنے والے کے کمزور پہلو ہی نظر آتے ہیں. ایسا شخص اصلاح کی بات تو کرتا ہے مگر اصلاً اس کی بات اصلاح بن کر اس کے سامنے والے قلب میں اترتی نہیں ہے. اگر آپ واقعیتاً مصلح اور اچھے مصلح بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ حوصلہ افزائی کرنے کی بھی عادت پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہترین کنیت سے یاد کیا کرتے تھے, بہترین کنیت سے پکارا کرتے تھے. انہیں بہترین انداز سے ان کی حوصلے بڑھا دیا کرتے تھے. ان کو خوبصورت کلمات عطا فرماتے تھے, ان کی زندگی کا مطلب زندگی کا حاصل ہو جاتا تھا. معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ تھا. یعنی کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کیسے آپ کے بیان, آپ کے حدیثوں میں ان کے فضائل ہیں. کلام ہی دیا نا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے. عمر فاروق کی تعریف کی ہے, عثمان غنی کی تعریف کی, مولا علی کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی, حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی, حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر الامت کے ان کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے صحابہ ہیں, کتنے صحابہ ہیں, کتنے صحابہ ہیں جن کی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات شاہد ہیں. اور جب ان صحابہ کرام کی جب سیرت لکھی جاتی ہے تو ان کی سیرت میں اول ترین ایک کلمہ لکھا جاتا ہے, اور وہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو میرے آقا نے ان کی شان میں بیان کیا ہوتا ہے, ان کی تعریف کی ہوتی ہے.
یہ بڑی خوبصورت بات میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ تعریف سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے, انکریج جس کو کہتے ہیں, اسے حوصلہ ملتا ہے. شاباش, ایک لفظ ہوتا ہے شاباش, اللہ اللہ. یعنی بعض اوقات تو لفظ شاباش نکلے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے, ارے حضرت کی زبان سے شاباش کا لفظ نکل گیا, اتنا قیمتی لفظ, اتنا مہنگا لفظ حضرت نے فرما دیا شاباش, بہت خوب, ارے واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. ایسے کلمات ہم سے عموماً ادا ہو تو ہو, نہ ہو تو نہ ہو. حوصلہ افزائی, ہمت افزائی, آگے بڑھانا, انکریج جس کو کہتے ہیں نا. اگر واقعیتاً مثال کے طور پر کسی نے 10 لائنیں لکھی ہیں, 10 لائنوں میں سے اگر 2 لائنیں بھی اچھی ہیں اور 8 لائنوں میں کوئی کمزوری ہے تو پہلے 2 کی تعریف کر لیں, پھر 8 کی اصلاح بھی آسان ہو جائے گی. مانا کہ اکثریت لائنیں درست نہیں ہیں مگر 2 تو درست ہے نا. آج 2 کی حوصلہ افزائی کرے کہ 3 لائنیں درست ہوں گی, پھر 4 لائنیں درست ہوں گی, پھر انشاءاللہ یہ 8 کی جگہ پر آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 30 لائنیں درست کر کے دے دیں گے. ان کی عبارتیں اچھی ہو جائیں گی, ان کا انداز اچھا ہو جائے گا. حوصلہ افزائی کر کے تو دیکھیں, ہمت افزائی کر کے تو دیکھیں, پیٹھ تھپک کر تو دیکھیں. اللہ کی رحمت سے یہ بہت ہی مفید ترین عمل ہوگا اگر یہ کسی کو آ جائے. یعنی امیر اہل سنت کی کامیابی پر کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی. اتنی بڑی تحریک ہے دعوت اسلامی, امیر بھی ہیں, پیر بھی ہیں, اور مطلب تنظیمی انداز کو بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں, مدنی مشورے کر رہے ہوتے ہیں, اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. مگر ایک بتائیں جو آپ کے معاملات سے ڈسٹرب ہوتا ہو. نہیں, کیونکہ آپ کی طبیعت میں حوصلہ افزائی کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ بڑی مطلب کہ کھل کر داد اور تحسین کر رہا ہوں. کہتے رہے جب شاباشی دینی ہے پھر 2 ہاتھوں سے دو یار, پھر ایک ہاتھ بھی کیوں. جب اچھا کہنا ہے تو پھر کھل کر اچھا کہیں, پھر اچھا کہنے میں بھی بخل کیوں. بازوں کی طبیعت ہوتی ہے, سمجھتے یار بچے بگڑ جائیں گے, بگڑتے کیوں, کیسے بگڑ جائیں گے. انشاءاللہ ان کے اندر رغبت اور ان کی محبت پیدا ہوگی. اگر غلطی کرتے ہیں, چھٹیاں کرتے ہیں اور دیگر چیزیں ایسی کرتے ہیں, پڑھائی میں کمزور ہیں, تو کمزور تو زیادہ توجہ مانگتا ہے. صلو علی الحبیب. میں نے روایت میں لا یغضب پڑھا, لا تغضب, لا تغضب, جزاک اللہ, یا کی جگہ پر تا ہے. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ حوصلہ افزائی, یہ اللہ نصیب کر دے انشاءاللہ تعالی. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کہیں کہ یہ کمزور ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, طبیب کی سب سے زیادہ توجہ اس مریض پر ہوتی ہے جو مریض زیادہ کمزور, زیادہ بیمار ہو. کسی بھی ڈاکٹر کو آپ چلے جائیں, وہ مطلب کہ دم آخر پر بھی ڈاکٹر مریض کو چھوڑتا نہیں, کہ یار اب تو مرنے والا ہے. جتنی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے ڈاکٹر کی توجہ اتنی بڑھ جاتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اصلاح کے مدنی پھول پانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی آپ میں سے ایک تعداد ہے جو کل استاد بنے گی, مدرس بنے گی. 200, 250, 300 کے آس پاس ہمیں مدرسین شاید ہر سال چاہیے ہوتے. باپو اتنے چاہیے ہوتے, 200, 250, 300 مدرسین, چاہے وہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ ہو یا اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ ہو. مگر یہ بات یاد رکھیے, دعوت اسلامی ایک تحریک, یہ تحریک کے سامنے ایک ماڈل ہے. وہ ماڈل, رول ماڈل کے طور پر یہ تحریک دیکھتی ہے امیر سنت کو. یہ بھی اصلاح فرماتے ہیں, تربیت فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, مگر ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اداس دل بھی کھل اٹھتا ہے یار. ان کی حشاشیت و بشاشیت دیکھ کر جس کی تھکن میں تھک گئی ہو نا, اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. تو ان کے
اس قوم کے آگے ایک رول ماڈل پرسنالٹی موجود ہے، ایک آئیکن پرسنالٹی موجود ہے، اور وہ ہے میرے پیارا پیارا پیر شیخ طریقت امیل سنت۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے۔ تو ان کی سیرت سے کئی چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، اس میں یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے۔ پھر اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ اصلاح کروں یا انڈائریکٹ اصلاح کروں؟ براہ راست سمجھاؤں یا کہیں اور ذریعے سے اس کو سمجھاؤں؟ انتظار کروں یا فوراً ہی سامنے سامنے سمجھا دوں؟ الگ سے لے کر سمجھاؤں یا سب کے بیچ میں سمجھاؤں؟ ارے یار اتنا وقت کس کے پاس ہے بھائی؟ الگ ہونے کا انتظار کرے، اکیلے ہونے کا انتظار کرے، اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ اتنا وقت ہر اس شخص کے پاس ہوگا جو واقعی امت کی اصلاح کے لیے صحیح معنوں میں درد رکھتا ہوگا۔ آپ کو آپ کا وقت پیارا ہے، اس کا مستقبل پیارا نہیں؟ کسی کے آپ کا بے وقت کسی کی اصلاح کرنا، بے موقع کسی کی اصلاح کرنا، آپ نے وقت تو بچا لیا مگر اس کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نرمی عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک وصیت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، اب آپ اس کی روشنی میں، اس کے فیضان میں آپ سنیے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ باتیں مسلمانوں کی علامت میں سے ہیں، یہ باتیں مسلمانوں کی علامات میں سے ہیں۔ نمبر ایک، اب میں تسلسل سے پڑھتا جا رہا ہوں، آپ یاد کرتے جائیں یا سنتے جائیں، یاد تو خیر ہوتے ہوتے ہوگی۔ نمبر ایک، دین میں مضبوطی، دین میں مضبوطی، کہیں بھی اپنے دین میں کمزوری مت آنے دیں، اپنے تسلط میں کمزوری مت آنے دیں، اپنے نظریات حقہ میں کسی بھی صورت کمزوری مت آنے دیں۔ ہم کل بھی اعلیٰ حضرت کے تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اعلیٰ حضرت ہی کے رہیں گے۔ ہمارے روئے روئے میں رضا بسا ہے، ہمارے رگو پے میں اعلیٰ حضرت بسے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کی خوبصورت مدنی پھول ہمارے رگو پے میں، بال بال میں بسے ہوئے ہیں، اور ایسی محبت ہو ہماری اعلیٰ حضرت کے ہمارے رگو پے میں کہ کوئی ہمارے مطلب کہ بال بال سے بھی اگر بال بھی کھینچے تو اس سے بھی آواز نکلے، رضا 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 رضا، بس صرف رضا۔ ایک ہی دھون ہو، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، میرا رضا سچا، اس کی باتیں سچی، کیونکہ اس نے جو باتیں پہنچائی ہے وہ سچے سچے نبی کی پہنچائی ہے، سچے سچے صحابہ کی پہنچائی ہے، اور بڑے سچے انداز میں پہنچائی ہے، حق کو واضح کر کے پہنچائی ہے، باطل کو الگ کر کے پہنچائی ہے۔ ایک ہی دھن، بس اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اور کوئی دھن اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، صرف رضا ہی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا تفقہ فی الدین سمجھ میں آتا ہے، ان کا عشق رسول سمجھ میں آتا ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں بھی آتا اپنی سمجھ کا علاج کرانے کے لیے پھر میں ان کی عاشق امیر اہل سنت کے بعد حاضری دے دوں گا، کہ جو واقعی وہ تو انشاءاللہ نظر سے ہی سمجھا دیں گے۔ اللہ والوں کی جو شان یہ ہوتی ہے نا کہ وہ تو نظروں سے کام کر دیتے ہیں، چند منٹوں میں پار لگا دیتے کشتی۔ تو یہ بس زندگی کا ایک ہی ہے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، روئے روئے سے نکلے گی صدا، رضا 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 رضا۔
جتنی اعلیٰ حضرت سے محبت ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی محبت پیارے مصطفیٰ سے بھی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیل سنت کے یہ ایک مدنی پھول، اعلیٰ حضرت میری آنکھیں بند ہیں، یہ ایسی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مدینہ جیسے نظر آ جائے، وہ ہے نا آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، یہی ہے نا، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف۔ تو یہ اعلیٰ حضرت دین میں مضبوطی، اور دین کی مضبوطی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں، آپ کی فقہ، آپ کا فتاوی رضویہ، آپ کے خلیفہ صادق صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ، اس کے پہلے حصے سے لے کر اس کے آخری حصے تک کی تعلیمات، فتاوی رضویہ، یہ بحر شریعت، سمجھے کہ امیل سنت کی جو تعلیمات ہیں نا، یہ خاص الخاص یہ تین بزرگوں کے تو گردی ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ حضرت، نمبر 2 صدر الشریعہ، نمبر 3 امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان تینوں کا فیضان، اور پھر امام اعظم کا فیضان، تو غوث اعظم کا فیضان، یہ سارے فیضان کو ایک جگہ جمع کرو تو نام بنتا ہے امیر اہل سنت، امیر اہل سنت۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جس نے بھی ان چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے وہ صرف میری ان باتوں کو دیوانگی اور صرف عشق کا نام نہیں دے گا، انشاءاللہ عقل بھی اس کی تصدیق کرے گی، اگر عقل ہوئی تو۔ عقل ہونا بہت ضروری ہے، بے وقوفوں سے بات نہیں، بے وقوفوں سے کلام نہیں، بات عقل والوں سے کی جا رہی ہے، عقل والے انشاءاللہ تعالی بات سمجھ بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو دین میں مضبوطی یہ سب سے بنیادی بات ہے، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور اس کی کمزوری انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، جامعۃ المدینہ سے وابستہ رہیں گے، امیل سنت کے مدنی مذاکرے پابندی کے ساتھ سنیں گے، پابندی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس مدنی مذاکرے میں امیل سنت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو شاید لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیل سنت گویا کہ اپنے مدنی مذاکرے میں سمجھے کہ دین کی مضبوطی کا ایک ہمیں چشمہ دے رہے ہوتے ہیں، دین کی مضبوطی کے مدنی پھول دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے عمل، ہمارے عقائد میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ تسلبات ایسے پرفتن دور میں جہاں اتنی کمزوریاں میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا، پیپر میڈیا کے ذریعے بیان کی جا رہی ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، جس کو امیل سنت اپنے آسان ترین انداز میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج کے بالخصوص اس پرفتن دور میں طرح طرح کے مطلب کہ میں کیا بیان کروں، براہ راست بھی ہوں، براہ راست نہ ہوتا تو شاید کچھ زیادہ ہی آپ کے سامنے عرض کر دیتا، لیکن سمجھ جائیے، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، ارے سمجھ جاؤ نا، سمجھ جایا کرے، یکدر گیر محکم گیر ہو جائیں، بس یہاں وہاں نہ جائیں۔ ایک بوا پھرت ہے مضبوطی دے نال پھڑ، فتنوں کا دور ہے، دور فتن ہے۔ کیا آپ نے کتاب الفتن نہ پڑھی مشکات شریف میں؟ اس میں علامتیں نہیں پڑھی، یہ دور فتن ہے، اور اس دور فتن میں بچنے کے اصول بھی حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ اچک لے، دبوچ لے، اور اس سے خدا نہ خواستہ مطلب کہ اس کی وجہ سے ہمارے دین کی مضبوطی چلی جائے، ہمارے نظریات کی مضبوطی چلی جائے، بہت نقصان ہوگا، یہ بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں مسلمانوں کی علامات میں سے ہے دین میں مضبوطی، دوسری نرمی برتنے میں احتیاط، ہمیں مداہنت سے بھی بچنا ہے، نرمی کرنی ہے مگر مداہنت سے بچنا ہے۔ اس کا بیان آپ باطنی بیماریوں کی معلومات سے لے لیجئے کہ مداہنت کس بلا کا نام ہے، علماء کو تو خاص مداہنت سے بچنا ہوتا ہے۔
ایسی بیجا رعایتیں کر جاتے ہیں جو واقعی ڈر لگتا ہے کہ دین کو نقصان نہ پہنچا دے. پھر ایمان یقین کے ساتھ، علم بردباری کے ساتھ. علم ہو تو ساتھ بردباری بھی ہونی چاہیے، قوت برداشت بھی ہونی چاہیے. خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ مقام ہو، خواہ وہ مرتبہ ہو، بردباری ہو، خوف خدا اس کے ساتھ ہو، عشق رسول اس کے ساتھ ہو، تاکہ کوئی بات اگر آپ کو ناگوار گزری ہے تو اگلے لمحے کوئی علم کا فیضان، کوئی قرآن کا فیضان، کوئی بردباری کا فیضان آئے جو آپ کو کسی بھی برائی اور کسی بھی ہلاکت سے بچا لے. جی ہاں، میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، ذرا مجھے بھی وہاں پہنچا دیں. تو انہوں نے راستہ بنا دیا اور وہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پہنچے تو کہا کہ اے عمر، اللہ کی قسم نہ تو آپ ہمیں زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اب بتائیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی، یعنی یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو اب بڑے غضبناک ہو گئے. قریب تھا کہ انہیں سزا دیتے. یہ دیکھ کر جنہوں نے سفارش کی تھی، ان کا نام حضرت حر تھا، حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا عفو درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے روگردانی کرو. یعنی قرآن کریم کی آیت بیان کر دی، قرآن کریم کا حکم بیان کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حرکت نہ کی. آپ اللہ کی کتاب پر بہت عمل کرنے والے تھے، چنانچہ بالکل ساکت ہو گئے اور آپ کا غصہ جو غضب تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو میں نے آپ کے سامنے عمل بیان کیا، یہ بہت بڑے علم کی بات ہے. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت بڑے علم کی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جائے، ہو جاتا ہے انسان. اسے میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے اس کی شرح میں بیان کیا کہ غصہ آ جاتا ہے انسان کو، لیکن علم کے ساتھ بردباری کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایک ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، یقین مانیے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا. مائک میں بیان کر رہا تھا، مائک ہی کام نہیں کر رہا، غصہ آ جائے گا. میں بیان کر رہا یار پنکھا ہی صحیح نہیں چل رہا، غصہ آ جائے گا. میں آیا تھا تو سیٹی صحیح نہیں تھی، غصہ آ جائے گا. کھانا ہی ٹائم پر نہیں دیا، غصہ آ جائے گا. پینا صحیح نہیں دیا، غصہ آ جائے گا. غصے آ ہی جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں باتوں کا غصہ آ جاتا ہے. لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان بھی تو سنیے کہ مومن کو جلدی غصہ آتا ہے اور وہ جلدی ہی راضی ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے، تو غصے کو پینا، غصے کو قابو کرنا،
یہ بہت ضروری ہے. تو جب آپ کی اور ہماری طبیعت میں بردباری آئے گی نا، تو اگرچہ چلے کوئی منصب مل گیا، کوئی علم مل گیا، کوئی مقام مل گیا، کوئی مرتبہ مل گیا، کوئی ایسی چیز آ بھی گئی اور کوئی خلاف مزاج غصہ آئے گا، نارملی خلاف مزاج کام ہوگا تو آپ کے سامنے تب غصہ آتا ہے. تو جب غصہ آیا تو اب اس پر قابو کریں، نافذ کرنے کی اتنی جلدی کیا پڑی ہے آپ کو. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو سزا سنانی ہوتی نا 3 دن کے بعد سزا سنایا کرتے تھے. آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ غصے میں مجھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے. ہمیں تو فوراً غصہ آ جاتا ہے. اس میں ایک تھوڑی سی ایک آپ کو حکمت کی بات عرض کرتا ہوں. بعض اوقات سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، دیگر جگہ پر کوئی ایسا پیغام آپ سنتے ہیں، آپ کو بڑا اس پہ غصہ آتا ہے، کسی نے کھل کر تنقید کی ہوتی ہے، کھل کر آپ پر چڑھائی کی ہوتی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی سے نیگیٹو کامنٹس کیے ہوتے اس نے، آپ امیڈیٹ کبھی بھی ریپلائی نہ کریں. میرا مشورہ ہے آپ کو، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، کبھی بھی امیڈیٹ ریپلائی نہ کریں، رک جائیں. اگر ریپلائی کرنا ہی ہے فوراً نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو آپ ریپلائی کرنے جا رہے ہیں نا، وہ ریپلائی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے، کیونکہ اس وقت غصہ ہوتا ہے، نفس غضبناک ہو رہا ہوتا ہے، اس میں وہ باتیں بیان ہو جاتی ہیں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ترتیب نہیں رہتی. زبان پہ غصہ اور غضب کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں نکلتی ہیں. مثلا ایسی فحش اور گندی گالیاں وغیرہ کہ جن سے ہر صاحب عقل انسان حیا آتی ہے، وہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. غصے وقت اپنی باتوں پر قابو نہیں رہتا، بلکہ اس کے الفاظ بھی بے ربط اور خلط ملط ہو جاتے ہیں. پھر نوبت مار پیٹ بلکہ قتل و غارت گری تک آ جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے میں ریپلائی کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو اپنے ریپلائی کو بھگتنا بھی پڑتا ہے. ارے بھائی جان معاف کر دیجئے گا، غصے میں تھا. بھائی پہلے سے قابو رکھے نا، وہ غلطی ہو گئی، میں بولنا نہیں چاہتا تھا. یہ آپ عموماً جو غصے میں بولتے ہیں نا، عموماً آپ کے یہ اگر ان کو اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے اگر ان کو ندامت کی نعمت ملی ہوئی ہے اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، نہیں بولنے کا بول دیا ہے، تو پھر یہ ندامت کی اس کیفیت نہیں بنے گی. ورنہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بول دیا اس کو بولو، جو بگاڑ رہے بگاڑ لے، جو کرنا ہے کر لے. یہ زبان شرفا کی نہیں ہے. ابے جو بولا بولو، جو کرنا ہے کرو، دیکھ لوں گا میں. یہ شرفا کی زبان نہیں ہے. اور علماء تو وہ ہوتے ہیں جن کا وعظ سن کے لوگ شریف بنتے ہیں. یعنی علماء تو وہ ہوتے ہیں نا کہ علماء کا تو وعظ سن کر، ان کا بیان سن کے لوگ شریف بنتے ہیں. شرفا ہوتے کون ہیں یہ علماء بتاتے ہیں، نیک ہوتے کون ہیں یہ علماء بتاتے ہیں، واعظین بتاتے ہیں، مصلحین بتاتے ہیں، مبلغین بتاتے ہیں. جو یہ باتیں بتاتے ہوں، جو راستے بتاتے ہوں، کیا وہ بھی بھٹکیں گے تو پھر راستہ کون دکھائے گا؟ تو اتنا مطلب کہ بردباری ہونی چاہیے. یہ اللہ نصیب کر دے، بردباری، علم ہونا چاہیے آپ میں اور ہم میں، برداشت ہونی چاہیے. منقول ایک شخص امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا تو آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تجھ سے چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ اللہ، غور کریں، آپ نے غور کیا؟ یعنی ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے، اس سے برا بلا کہہ رہا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑے متقی ہیں، جن کے تقوی پر قرآن کریم خود شہادت دیتا ہے. اولو الفضل قرآن انہیں کہتا ہے، فضل والے ہیں یہ. قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کی ایک رات کا صدقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے ہیں، وہ ہے غار کی رات، ہجرت والی رات. اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی شخص برا بلا کہتا ہے تو آپ ریپلائی کیا کرتے ہیں؟ ریپلائی علم بردباری لاتا ہے، علم لاتا ہے، علم برداشت لاتا ہے، علم صبر لاتا ہے، علم اخلاق کے بلند درجے پر بٹھاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اور اب علم کے ساتھ جو آپ کا حلم ہے وہ ریپلائی کر رہا ہے. کیا کہ جو کچھ
اللہ نے تجھ سے چھپا رکھا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یعنی جو تو میری برائی کر رہا ہے نا، وہ برائی تو تیرے سامنے جو ہے وہ ہے. اللہ نے کئی چیزیں تو تجھ سے چھپا کر رکھی ہیں. کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی انکساری، یہ آپ کی اس زبان سے ادا ہوئی تھی. ایک شخص نے حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی تو انہوں نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ مجھے بخش دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے. ہم میں یہ وصف آ جائے. میں نے آپ کو کیا عرض کیا، آج جو ہمارا موضوع یہ معاشرے میں امن، پیار اور محبت پیدا کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے بردبار بننا پڑے گا. آپ کو اور مجھے غصے کی عادتوں پر قابو پانا پڑے گا. آپ کو اور مجھے نرمی اختیار کرنے والا بننا پڑے گا، ضبط والا بننا پڑے گا. مختلف انداز سے، کبھی سونے میں، کبھی جاگنے میں، کبھی بستر میں، کبھی اٹھنے میں، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، کبھی ذائقے میں، مختلف انداز سے خلاف مزاج کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ساتھ ہونے والے خلاف مزاج کام پر برداشت کی قوت پیدا کریں، برداشت کی قوت پیدا کریں. چپ ہو جائے. بہترین برداشت کے لیے آپ کو میں بہترین مدنی پھول دے رہا ہوں. چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، مت بولیے. آ رہا ہے غصہ، آتا ہے، آ جاتا ہے. بہت انسان محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کو نتیجہ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، برداشت، حلم اور بردباری اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، جس کا میں اس وقت آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار آدمی کے دل کو رائے حق سے ہٹا دیتی ہے. ہمیں بردبار بننا، یہ نیت کریں آج میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. کون نیت کرتا ہے؟ صرف سننے کی حد تک نہیں، اللہ نصیب کرے قلب میں اتاریں، قلب میں، ذہن میں بٹھائیں. اور میں نے ہاتھ آپ کو اٹھوائے کہ اگر بالکل آپ سکتے کی حالت میں کہ چلو کچھ ہو ہی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ ذہن نشین رکھیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم برداشت کرنے والے بنو. آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم کیا بنے؟ کیا بنے؟ برداشت کرنے والے. ہم کیا بنے؟ غصے پر قابو پانے والے. ہم کیا بنے؟ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. انشاءاللہ عز و جل اس سے اللہ کی رحمت سے معاشرے میں امن، پیار اور محبت پیدا ہوگا اللہ کی رحمت سے. آپ دیکھیے، ہم تو قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں بیان کریں گے نا لوگوں کو. ہم تو اسلام اور دین کی بہت ہی بنیادی باتیں بیان کریں گے نا لوگوں کو. صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کہ عفو درگزر سے کام لیں، جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی، نیکی کا حکم دیں، جاہلوں سے روگردانی کریں. جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوتا ہے تو یہ آیت لوگوں کے اخلاق کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے اخلاق کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم، پوچھ کے آتا ہوں.
پھر واپس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، اور جو آپ سے کوئی چیز روکے آپ اسے عطا کریں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے درگزر فرمائیں۔ تفسیر بغوی میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قرآن کریم میں اخلاق کے بارے میں اس سے زیادہ جامع آیت نازل نہیں ہوئی، اتنی جامع آیت۔ اگر ہم میں ہی درگزر نہیں ہے، ہم میں ہی معافی نہیں ہے، ہم میں نیکی کی دعوت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے بیان کے آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ کل یا آج یا ابھی حال میں یا مستقبل میں آپ نے اور ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، اصلاحی امت کا کام کرنا ہے، ملک میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جا کر کرنا ہے۔ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، سوشل ایشو ہے، وہ ہے بدامنی، وہ ہے لڑائی جھگڑا، وہ ہے نا اتفاقی، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہے، ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہیں، پڑوسی لڑ رہے ہیں، پارٹنر لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مقتدی نماز پڑھتے باہر نکل کر تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ابھی نماز پڑھ کر نکلے باہر مسجد تو پھر لڑ رہے ہیں، بسوں میں لڑ رہے ہیں، گاڑیوں میں لڑ رہے ہیں، دفتروں میں لڑ رہے ہیں، فیکٹریوں میں لڑ رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو لڑائی جھگڑا نظر آئے گا۔ بھائی اس کا کوئی تو حل ہوگا کہ سب کو لڑنے دیں گے؟ سب لڑیں گے تو یہ انسانوں کا شہر جنگل ہو جائے گا، لوگ قتل و غارت گیری کریں گے، عزت پامال ہوتی ہے لڑائی جھگڑے سے، غصے سے۔ ان چیزوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ اور دعوت اسلامی کے جب یہ مبلغین علماء بن کر، مبلغین بن کر جب ممبر و محراب سنبھالیں گے نا، امام بننا، امام مسجد کا امام بننا ہے، اور انشاءاللہ اپنے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے ایک مقتدی کے اندر امن و محبت و پیار کا اس کو جان دینا ہے اور پلانا ہے محبت و پیار کے ساتھ، اور خود اس پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ گھر جائیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف مزاج کو کام ہو رہا ہے، تو خلاف مزاج کام ہونے کی صورت میں آپ برداشت کریں۔ اپنے جامعۃ المدینہ میں آج سے شروع کریں برداشت کرنا۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ کوئی نیت کرتا ہے؟ جو ہم جہاں اس وقت جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام للبنین للبنات جہاں سن رہے ہیں، اساتذہ کرام سن رہے ہیں، معلمات سن رہی ہیں، باجیات سن رہی ہیں، استاد صاحبان سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، ہم انشاءاللہ قوت برداشت کا زبردست مظاہرہ کریں گے، زبردست مظاہرہ کریں گے۔ لوگوں کو ہماری تبدیلی نظر آئے گی۔ بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، بات بات پہ ناک چڑھ جاتا ہے، بات بات پہ موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کیا ترقی کریں گے جو مزاج کی خرابی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں؟ مزاج کی خرابی یہ آپ کے اپنے کردار کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے۔ چڑچڑاپن، غصہ، منہ چڑھا ہوا ہونا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بات بات پر ناراض ہو جانا، یہ آپ کے کردار کو دیمک کی طرح چاٹے گا۔ اگر آپ واقعی کو بڑا کام معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں، واقعی کو بڑا کام کریں، پہلے اپنا سینہ بڑا کریں، اپنی برداشت بڑی کریں، اپنا حلم بڑھائیں، اپنی نرمی کو بڑھائیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ یہ جس دن سیکھ گئے نا اللہ کی رحمت سے ہم لوگ، یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آج کہ جو تربیت اجتماع میں امیل سنت نے خصوصیت کے ساتھ آج ایک مدنی گلدستہ صوتی پیغام ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے لیے دیا ہے، خصوصیت کے ساتھ سنیں گے؟ چلیے سنیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانوں کی جانب سے جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام، ناظمین، طلباء کرام،
اگر سن رہی ہیں تو میری مدنی بیٹیاں جامعات المدینہ کی بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بعمل عالم و عالمہ بنائے، مفتی و مفتیہ بنائے، خوب خوب آپ سے اسلام کی خدمت لے اور یہ خدمت دینی قبول ہو، سب کی بے حساب مغفرت ہو، میرا بھی اس میں شمول ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے علم دین حاصل کرنے کا، خوب دل لگا کر حاصل کیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی کہ دنیا میں اسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر نہ کیا۔ چاہے ساتھی آپ کو، چونکہ دعوت اسلامی سے آپ کی وابستگی ہے جو کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، تو اس کا مدنی کام بھی کرنا ہے اور اس میں بھی دونوں جہانوں کی سعادت ہی ہے۔ خوب مدنی کام کیجئے، درس دیجئے، درس سنیے، فیضان سنت کا نیز مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب رہے اور میری مدنی بیٹیاں مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب کریں، جو بھی اپنے ذمہ داروں کے ماتحت دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اطراف میں مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق و کردار پر گہری نظر رکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں نہ کروائے جس سے آپ کے خاندان کی، آپ کی دعوت اسلامی کی، بلکہ اسلام کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر آپ ہی حضرات ہیں، علماء ہیں، مستقبل کے مسجد و محراب کی زینت ہے اور بہت کچھ انشاءاللہ امت کی رہنمائی آپ حضرات سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنے کردار کو بہت زیادہ ستھرا رکھنا اور داغدار ہونے سے بچانا ہے، آواز بھی درمیانہ یا پست، چیخم چاخ جو بازاری لہجے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کھانے پینے کے اوقات میں اپنے جامعات المدینہ میں جو رہتے ہیں مقیم طلباء کرام میں، تو وہ کھانے کے ٹائم پر بھی وہ ایک ڈسپلین ہو، شور شرابہ اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ نہ ہو، اگر ہوتا ہے تو ہے نا وہ بھی نہ ہو، اور اس طرح مطلب اپنے اساتذہ کرام کا بھی احترام ہو، اساتذہ کرام بھی شفقتوں بھرا انداز ہو، اور سب مطلب مدینہ ہوتا رہے کہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ایک اچھا اور آئیڈیل مسلمان ہو کہ لوگ دیکھ کر اس سے اپنے بچوں کو بھیجنے پر برانگیختہ ہوں کہ ماشاءاللہ ایک ایسے ماشاءاللہ شریف لوگ ہیں اور ان کے چہروں سے عبادت کا نور ٹپک رہا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ مزید یہ کہ نجی مطالعہ بھی کرتے رہیے۔ الحمدللہ ہفتے مدنی رسالے کا بھی اعلان ہوتا ہے، ایک تعداد ہے طلباء کرام اور طالبات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے، سب نہیں کرتے، تو کاش 100% مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں، اساتذہ کرام، ناظمین، سب کے سب دیگر اسلامی بھائی بھی اللہ کرے کہ مطالعے کی طرف رجوع لائیں، بڑا فائدہ ہے اس میں۔ جو پڑھتے ہیں رسالے ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی معلومات ہوتی ہے۔ یہ ابھی اس ہفتے کا رسالہ ہے آداب دین، الادب فی الدین، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ رسالہ ہے، اس کا مطلب ترجمہ ہے، غالباً 39 پیج ہیں شاید، مختصر سا یہ، اس کو اگر نہیں پڑھا ابھی تک تو براہ کرم تمام اساتذہ کرام، ناظمین، طلباء کرام، طالبات سب کے سب پڑھ لیں، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ معلومات کا وہ خزانہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو آخری سانس تک کام دے گا انشاءاللہ۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ امیر سنت کے
عطا کردہ اس مدنی گلدستے میں مدنی پھول ہی پھول تھے. میں عرض کرتا ہمارے ساجد باپو کو عرض کرتا ہوں کہ اس مدنی گلدستے کو، صوتی پیغام کو ہمارے تمام ذمہ داران تک، جو بھی جامعۃ المدینہ کے ہیں، بلکہ ہر ایک تک پہنچا دیں، تاکہ یہ ایک بار پھر اب توجہ سے ہم سن سکیں. آپ نے اپنے اس ارشاد میں بڑی جامع باتیں کی کہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم اس سے دیکھ کر وہ ایسا رول ماڈل ہو کہ اسے دیکھ کر دوسروں کو یہ ترغیب ملے، وہ برانگیختہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کرواؤں. دیکھیں، اس کے لیے ہمارے پورے اخلاق کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. اگر اللہ آپ کو فرصت دے اس طرح کی، میری مدنی التجا اسلامی بہنیں بھی سنیں، اسلامی بھائی بھی سنیں، فرصت دے اللہ تعالیٰ، تو آپ ایک بار بیٹھ کر تھوڑا سا تحریر کرنا سیکھیں. بیٹھیں، قلم کاغذ لیں اور اکیلے بیٹھیں، اپنے کردار پہ جھانکیں، جائزہ لیں کہ میرے کردار میں کیا کیا خرابیاں ہیں. مثال کے طور پر غصہ ہے، لکھیں غصہ. کسی کو اظہار نہ کریں، آپ لکھیں، اکیلے میں بیٹھ کر لکھیں غصہ. نمبر 2، حسد بھی ہے. علاماتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. حسد، بخل، ہاں بخل بھی ہے. خرچہ کرتا ہوں نہیں، میں جیب سے ایک ٹھیلا نہیں نکلتا میرے سے، راہ خدا میں بھی 1 روپیہ آج تک دیا نہیں ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. غصہ بھی ہے، حسد بھی ہے، بخل بھی ہے. اچھا، چیخو پکار کی عادت ہے، ہاں چیخو پکار کی عادت بھی ہے. کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے، بدبو بھی آتی رہتی ہے، چادر بھی صاف نہیں ہوتی. ہاں، یہ سب چیزیں لکھیں. صفائی ستھرائی میں بھی کمزور ہوں، لکھ لیں. ایک ایک کر کے چیز لکھیں. بدتمیزی بھی، چڑچڑاپن بھی ہے، ناراض بہت جلدی ہو جاتا ہوں، جس کو دیکھو جھاڑتا رہتا ہوں، دل آ جائے گا، بھائی چلو کیا اٹھ جاتا ہے، کھا لیا، ابے کتنا کھائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا تیرا. اس طرح کی میری غلط اور فضول قسم کی رف لینگویج ہے جو شریف لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی نہیں ہوتی. اور ہمیں تو امیر سنت نے واضح طور پر فرما دے کہ لباس ہی وہی پہننا ہے جو علماء، صلحاء اور شرفاء کا ہے. تو ہم وہ بنے جو ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے یار ایسا لباس پہنو جو جامعۃ المدینہ والے پہنتے ہیں، کہ اس میں علماء بھی ہیں، اس میں صلحاء بھی ہیں، اس میں شرفاء بھی ہیں. تب لباس علماء والا، شرفاء والا، صلحاء والا ہو، اور جب زبان کھلے تو پتہ چلے گا یہ کون ہے. بھائی تعارف تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کیونکہ ایک فلسفی نے کسی کو کہا کہ بول کہ میں تجھے پہچانوں کہ تو کون ہے. انسان کا بول اس کی پہچان کرواتا ہے. آپ کا آپ، جی، جناب، بیٹھنا، اٹھنا، ادب، کھانا کھائیں تو ایسا نہ لگے کہ جیسے کہ لگتا ہے 4 دن کے بعد آج ہی اس کے سامنے کھانا حاضر ہوا ہے اور بس آج یہ ہے اور کھانا ہے. بالکل، یعنی یہ ساری چیزیں لکھیں. پھر آپ ایک لسٹ بنائیں دوسرے پیج پر. وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جسے دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا ہے یا جسے دیکھ کر لوگوں کو رغبت ہوتی ہے، اس کی لسٹ بنائیں. اب جو اچھی عادت ہے اسے اختیار کرنے، اور جو بری عادت ہے اسے اپنے کردار سے نکالنے کا مجاہدہ شروع کر دیں. اور اگر آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو میں آپ کو ایک لسٹ دے دیتا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آ جائیں گی. بتا دوں، مدنی انعامات لے لیں. یہ تو بناتا ہے نا مدنی انعام، تو مدنی انعامات تو بناتا ہے بندہ. اور مطلب واقعی حیا، شرم، ایسا جیسے مزہ آ جاتا ہے کہ یار یہ مدنی انعامات کا عامل ہے. جب مدنی انعامات کا عامل کھانے کو بیٹھتے ہیں، پینے کو سامنے آتے ہیں، بولنے کو سامنے آتے ہیں، ان کا وجود جیسے کہ ان کے وجود سے گویا کہ حیا چھلکتی ہے. حیا جھلکتی نہیں ہے، ان کے وجود سے حیا چھلکتی ہے. اتنا پیارا وجود ہوتا ہے ان کا مدنی انعامات. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارا کردار درست ہوگا، اور یہی کردار انشاءاللہ معاشرے میں درستی لائے گا. تقوی، پرہیزگاری انشاءاللہ معاشرے میں درستی لائے گی.
دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں بھرا پورے ماہ کا اعتکاف، اس کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ کے جامعۃ المدینہ بند ہوتے ہیں، اساتذہ کرام کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یعنی جامعۃ المدینہ بند ہے رمضان شریف میں، طلبہ کرام کی چھٹیاں ہیں۔ اس وقت جو دعوت اسلامی کے طلبہ کرام سن رہے ہیں ظاہر دعوت اسلامی والے ہیں، اور آپ ہی کی دعوت اسلامی کا یہ بہت عظیم الشان سنتوں پر اعتکاف ہوتا ہے۔ ہزاروں عاشقان رسول اس میں معتکف ہوتے، پورے ماہ کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ان کی تربیت، انہیں صحبت دینے، انہیں نمازی بنانا، انہیں اخلاق و کردار کا پیکر بنانا ہے۔ اسلام بھائی کہتے ہیں ہمیں عوام میں گلنا ملنے کا انداز بتائیے، آئیے اعتکاف کیجئے، اسی میں انشاءاللہ آخری عشرے میں ہزاروں اسلام بھائی آئیں گے۔ مجموعی طور پر 1,00,000 کے آس پاس اسلام بھائی اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں پورے ماہ کی 10 دن اور مختلف ایام ملا کر۔ ان کے مدنی حلقے لگتے ہیں، ان کے حلقے بنائے جاتے ہیں، ان میں ہزاروں مبلغین چاہیے ہوتے ہیں، نگران چاہیے ہوتے ہیں، اس میں اساتذہ اور بڑے بڑے طلبہ اور دیگر طلبہ اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کرے کہ میرے تمام جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہ ذہن بنا لیں کہ اس بار کا ماہ رمضان ہمیں اعتکاف میں گزارنا ہے۔ آج جو حافظ ہیں جن کو تراویح پڑھانی ہے، جو تراویح سننی ہے، ان کو تو چاہیے یہ کہ ہر جامعۃ المدینہ بلکہ مدرسۃ المدینہ کے تمام حافظ اسلامی بھائی تراویح پڑھائیں یا تراویح سنیں۔ اللہ نصیب کرے، اللہ یہ سعادت نصیب کرے، اور اعتکاف کی نیت کریں، پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار کا ماہ رمضان ہم فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کسی بھی اعتکاف پہ گزاریں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کی نیت ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف کریں گے۔ کم ہے مگر چلے، اللہ نصیب کرے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی آپ کو یہ آواز ہے، پکار ہے کہ مہربانی کر کے قربانی دیجیے اور اعتکاف کر لیجیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات رجب المرجب سے ہی ہم خاص طور پر اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں جب مختلف بستے لگائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، ان بستوں میں بیٹھ کر فطرہ اور زکوٰۃ جمع کرنا یہ ہماری تنظیمی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہر اسلامی بھائی کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، جامعۃ المدینہ کے ناظمین، ہماری اخلاقی اور تنظیمی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں گھر جانے کے بجائے یا تو مدنی عطیات کرتے نظر آئیں یا اعتکاف کرتے نظر آئیں۔ یہ خاص سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، مدنی عطیات کرنے کا سیزن ہے، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سب ہو کس کے لیے رہا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اصلاح امت کے لیے ہو رہا ہے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان ہو دوسروں کو نفع پہنچا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک کیا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ جامعۃ المدینہ بڑھیں گے، مدرسۃ المدینہ بڑھیں گے، آپ کا مدنی کام بڑھے گا، علماء بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جہاں کردار کی درستی پیدا کرنی ہے، اخلاق کی درستی پیدا کرنی ہے، اور ہر طالب علم یہ بھی نیت کرے آنے والے سال کو جو ہمارا جو شوال المکرم آئے گا، جس میں ہمارے داخلے ہوتے ہیں، رمضان شریف سے داخلے شروع ہو جاتے ہیں، تو آنے والے سال ہر طالب علم نیت کرے کہ میں انشاءاللہ کم از کم 2 طالب علم، 2 اسلامی بھائی کو تیار کروں گا جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ کم از کم 2 طالب علم، کم از کم 2 اسلامی بھائی تیار کریں۔ کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلواؤں گا انشاءاللہ۔ علماء پروڈکشن کریں گے، اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ درس نظامی پورا کریں گے، اور پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ تخصص الفقہ کا امتحان بھی دیں گے، مفتی بھی بنیں گے، عالم بنیں گے انشاءاللہ، مدرس بنیں گے۔ اپنی لائن یہی ہے، نیکی کی دعوت، دعوت اسلامی، مدنی قافلے، مدنی انعامات، ہفتہ وار اجتماعات، یہ ہمارے یہ کام ہے، انہی میں رچ بس جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ اصلاح امت کا کتنا عظیم کام ہوتا ہے۔ تو مطالعے کا امیر سنت نے فرمایا
اللہ نصیب کرے گا مطالعہ کرے. اسی طرح جامعۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے خاص طور پر مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے اپنے جدول پر پابندی کے ساتھ عمل کریں. سونے کے وقت سوئیں، جاگتے وقت جاگیں، اور جو تعلیمی حلقے ہوں پڑھائی پر خاص طور پر دھیان دیں. اللہ کی رحمت سے زبردست اس کی برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ کئی جامعۃ المدینہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے، جن میں ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام روزے رکھتے ہیں، ہمارے طلبہ کرام تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تہجد گزار اور اس میں روزہ دار طالب علم الحمدللہ پائے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور بڑے با کردار طلبہ کرام ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بڑے سنجیدہ طلبہ کرام بعض اوقات ہم پاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یار اللہ کی رحمت سے یہ کوئی مقام ہی پائے گا یا کوئی مقام والا ہوگا. یہ دعوت اسلامی پر اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ہفتہ مدنی مذاکرہ لازمی طور پر اس پر شرکت کریں، عمل کریں، اور نرمی، پیار، محبت، غصہ، بردباری، علم، جو کچھ میں نے 55 کتابیں شائع کر چکا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے 55 کتابیں جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. اور چونکہ آج کا جامعۃ المدینہ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 26 مقامات پر جو ہے وہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے. مکتبۃ المدینہ نے ان 26 مقامات پر جو ہے وہ مدنی بستے لگائے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل طلبہ کرام کو درسی کتب کی یہ فہرست جو ہے یہ وہاں تقسیم کی جا رہی ہے. درسی کتابوں کی یہ فہرست جو ہے انشاءاللہ یہ وہاں تقسیم ہوں گی. تو تمام طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور جو ناظمین وغیرہ ہیں وہ درسی کتب کے حوالے سے یہ فہرست جو ہے وہ ضرور حاصل کریں. اسی طرح اس کا یہ بروشر بھی بنایا ہے جس میں اس کی پوری تفصیل بھی دی ہے. اگر ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ مدارس اہل سنت، جامعات اہل سنت میں بھی علماء کرام کو دعوت اسلامی کی اس عظیم کوشش کو متعارف کرائیں گے تو یقیناً اس کی بہت برکتیں ملیں گی. تو یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ اس پر اپنے علماء اہل سنت کو اور اساتذہ کرام جو دیگر مدارس اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ 55 کتابیں جو ہے وہ شائع کر چکا ہے. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے تفسیر بیضاوی یہ کتاب بھی الحمدللہ شائع کر دی ہے. تو یہ کتاب بھی انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ گزشتہ 2 سال قبل مکتبۃ المدینہ کا ایک اہم شعبہ جو کہ مکتبۃ المدینہ العربیہ کے نام سے یہ اس کا کام شروع ہوا، اور الحمدللہ مختلف ملکوں سے عربی کتابوں کا ایک ذخیرہ یہ جمع کیا جانے لگا. اس وقت ایک نیا کنسائنمنٹ یعنی نئی شپمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، نئی کتابیں آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ نئی کتابیں کم و بیش 1 ہفتے کے بعد سے مکتبۃ المدینہ کی مختلف برانچز پر، مختلف شاخوں پر یہ دستیاب ہوں گی. تو میں تمام ہی مدارس اہل سنت کے حوالے سے بھی ان باتوں کے لیے عرض کروں گا، جامعات اہل سنت سے بھی کے لیے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے اسلام میں جن جن سے تعلقات ہیں اور خود بھی مکتبۃ المدینہ العربیہ کا وزٹ کریں اور عربی کتابوں کی بھی یہ جو معاملات ہیں اس کو جانیں اور اس کے متعلق دیگر لوگوں تک بھی اس کی بات پہنچائیں. آج ہماری جو مجلس ہے اعتکاف، ان کے رکن شورا حاجی فضیل اتاری نے مجھے صوتی پیغام دیا تھا کہ ہمارے ذمہ داران یہ مختلف جامعۃ المدینہ کے یہاں تربیتی اجتماعات ہیں وہاں ہوں گے. میری مدنی التجا ہے آپ سے، مہربانی کر کے اپنے نام ان کو ضرور لکھوائیں. ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ہمت افزائی بھی ہوگی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا کہ ہم انشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے، آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے. تو یوں انشاءاللہ ہمیں بھی ایک تعداد بھی پتہ چلے گی، اور ناظمین اور جامعۃ المدینہ کی مجلس بھی اس پر ہمیں ساتھ بالکل تعاون کرے مجلس کے ساتھ کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اعتکاف بہت بڑا کام ہے. آپ سوچئے کہ 1 ماہ کے لیے ہزاروں اسلامی بھائیوں کا ایک مسجد میں بیٹھنا اور مدنی مذاکرے، 2 مدنی مذاکرے ملت سنت کے. تو آپ کو تو میں خاص دعوت دوں گا. علم و عمل کا پیکر بننے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے.
فیضان رمضان حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے اعتکاف. اللہ نصیب کرے ان اسلامی بھائیوں کو جا کر آپ اپنے پیغامات ضرور اور اپنے نام وغیرہ لکھوائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب مدنی عطیات کیجئے گا، مدنی کام کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، جدول پر عمل کیجئے. اللہ ہمارے کردار کی اصلاح فرمائے، ہمیں علم و عمل کا پیکر بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ اچھا، تعالی علیہ یہ وسلم. جدول جو ہے وہ چونکہ ابھی 4 بجے تک جاری رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ظہر کی نماز کے بعد حاجی فضیل اتاری جو ہے وہ یہیں عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں. اس سلسلے میں مزید بھی یہاں سے اعلان ہوں گے، اور ان کے جو ذمہ داران ملک بھر میں موجود ہیں ظہر کی نماز کے بعد مزید یہ تربیت کا سلسلہ امیر علیہ جاری سنت خاص پیغام ہے باب المدینہ کے جامع المدینہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو ظہر کے بعد سنایا جائے گا، جو صرف باب المدینہ والوں کے لیے. اس میں خطاب ہی باب المدینہ کے جامع المدینہ سے ہے انشاءاللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ. مدینہ سنتوں کا خوب چرچا کروں، سنتوں کا ہو کرم بہر خان